أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 1 تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج سے ہم سورۃ البقرہ کے تفصیلی اور ترتیب کے لحاظ سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ دعا فرمایا کریں اللہ تعالی ہمیں ان دروس والی کوشش اور کاوش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو کچھ ہم سنائیں آپ سنیں، اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے انشاءاللہ اس مختصر درس میں ہم سورۃ البقرہ کی پہلی آیت پر غور کریں گے، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک کی حقیقت اور مقصد کو نہایت جامع انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آیت میں تلاوت کر چکا ہوں، اب ہم اس کا آسان سا ترجمہ عرض کر دیتے ہیں۔ الف لام میم، انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی کاٹ کاٹ کر قطع کیے ہوئے الفاظ، یعنی کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ اور ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا معنی اور مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ھذا سر من اسرار اللہ تعالی، ان کا یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتائے۔ چنانچہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ قرآن لا شک کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا، وگرنہ آپ دنیا میں ہر کتاب جو انسان کی تصنیف شدہ ہے اور انسانی تحریر میں ہے، اس میں غلطی اور کمی کی گنجائش بھی ہوتی ہے اور اس کا امکان بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور صرف شک نہیں بلکہ اس میں نہ کوئی تضاد ہے نہ کوئی کمی ہے، اور وہ تضاد بھی نہیں کہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ کچھ کہے، اگلے پارے میں اللہ کچھ کہے، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم بیان کریں، اگلی آیات میں اس کے خلاف حکم بیان کریں، کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے، اس ترتیب سے آیات کو معانی کے لحاظ سے مربوط کیا ہے، جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی اور جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کو اسی طرح آپس میں مربوط رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن 1400 سال سے لے کر آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ نہ اس کا صرف ایک حرف بدلا، نہ معنی بدلا، نہ معنی میں فرق آیا، اور کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا خود محافظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو خود نازل کیا اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔
جب جس چیز کا محافظ اللہ ہو اس میں رد و بدل اور ترمیم کون کر سکتا ہے، اس میں تحریف کون کر سکتا ہے؟ اور جس دن سے قرآن کا نزول ہوا، قرآن کے مخالفین نے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت کے رسالت کے منکرین تھے، جو کہتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے بنا بنا کے لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا تھا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم بھی قرآن جیسی کوئی مثل بنا کے لے آؤ، کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ تو قرآن کی حقانیت، قرآن کی صداقت، سچائی اور قرآن کے محفوظ ہونے پر اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں بے شمار آیات ایسی ہیں جو دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن نہ بدلہ ہے، نہ اس میں تضاد ہے، بلکہ یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب یہ خود لا ریب ہے تو اندازہ لگائیے، تھوڑا سا موضوع کو دلچسپ بھی بناتے ہیں، معلوماتی بھی بناتے ہیں۔ جب یہ خود لا ریب ہے تو اس کے ذریعے جتنے بھی ریب ہیں، جتنے بھی شک ہیں، یہ تمام شکوک و شبہات کو دور کرتا ہے۔ مثلا آج کل کے دور میں یہ جو ہماری مذہبی تفرقہ بازی ہے، اور وہ عام بندہ جو قرآن و حدیث نہیں پڑھا ہوا یا زیادہ سمجھا ہوا نہیں ہے، وہ شک میں پڑتا ہے کہ میں کدھر جاؤں۔ ادھر بھی داڑھی پگڑی والے ہیں، ادھر بھی داڑھی پگڑی والے ہیں، یہ بھی سنت کے نام لیوا ہیں، یہ بھی سنت کے نام لیوا ہیں، یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ تو پھر اس سینیریو میں، اس حالت میں، اس پوزیشن میں وہ بندہ جو زیادہ معلومات نہیں رکھتا وہ کہاں جائے؟ تو قرآن اس کے شک کو دور کرتا ہے، قرآن اس کے تمام شکوک، جس بات میں وہ شک میں پڑ گیا ہے، قرآن اس کو دور کرتا ہے۔ مثلا جو شک پڑ گیا ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، تو قرآن اسے واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، میرے پیغمبر بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبر میں چلا جائے وہ باہر والے کی پکار نہیں سن سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں لوگ زندہ ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، اور ڈائلاگ بنا کے رکھے ہیں کہ ولی اللہ دے مردے نہ ہی، اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑ پہلے سے کاٹی ہوئی ہے۔ اللہ نے 29ویں پارے میں بیان فرما دیا کہ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا زمین کو ہم نے کافی نہیں بنایا زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے، زندہ زمین کے اوپر اور مردہ زمین کے نیچے۔ پھر انبیاء کے متعلق لوگوں نے طرح طرح کے عقائد بنا کے رکھے ہیں۔ انبیاء اپنی قبروں میں سنتے ہیں، جی فلاں روایت میں آ گئے، جی فلاں روایت میں آ گئے جی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات کا نزول کر کے انبیاء کے ساتھ ایسے واقعات پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مسئلہ سمجھا دیا کہ دیکھو قبر میں جانا تو پھر بعد کی بات ہے نا، آئیں دیکھتے ہیں اللہ کا ایک پیغمبر ہے، نام ان کا عزیر علیہ السلام ہے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دی ہے، اور موت بھی اللہ کتنی دے رہی ہیں اور وہ کیا سمجھ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کا واقعہ 3 پارے میں اس کا بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کم لبستہ، میرا پیغمبر کتنا ٹھہرے ہو؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لبست یومن او بعض یوم، میں ٹھہرا ہوں دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بل لبست مئۃ عام، بلکہ میرا پیغمبر آپ 100 سال ٹھہرے ہو، 100 سال ٹھہرے ہو۔ اب یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور فوت شدہ حالت میں ہے، زمین کے اوپر بھی ہے، اور اس کا جسم بھی محفوظ پڑا ہے، بغیر روح کے پڑا ہے، اور 100 سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ فرما رہی ہیں کہ لبست یومن او بعض یوم۔ اب کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ پیغمبر نے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، قطعاً یہ نظریہ نہیں رکھنا ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ پیغمبر نے اپنے علم کے مطابق کہا کہ میں جس وقت یہاں موجود تھا، سورج وہاں کھڑا تھا، اب یہاں کھڑا ہے، تو میں دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بل لبست مئۃ عام، آپ تو 100 سال یہاں پہ ٹھہرے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو
बाहर की ना आब व हवा का पता चला, ना गुज़रने वालों का पता चला, ना मौसमों के तगय्युर तबद्दुल का पता चला, ना किसी किस्म का जो हवाएं चलीं, आंधियां चलीं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 100 साल में कितने झक्खड़, कितने तूफ़ान, कितनी आंधियां, कितनी बारिशें, कितना लोगों का गुजरना होगा, चिड़ियों का चहचहाना होगा, बादलों का गरजना होगा। लेकिन अल्लाह का पैगंबर उन तमाम आवाज़ों से, तमाम तगय्युर और तबद्दुल वाले मौसमों से बेखबर थे। तभी तो कह रही हैं कि मैं दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूँ। एक साल में 4 मौसम बदलते हैं, 100 साल में कितने मौसम बदली हुए होंगे, लेकिन अल्लाह के पैगंबर को पता नहीं। तो कुरान इन शकूक व शुबहात को दूर करता है कि कुरान पढ़ो, लज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये किताब ऐसी है जिसमें किसी किस्म का शक नहीं है। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार रखने वाले हैं। तकवा इख्तियार रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये किताब हिदायत है। अब सवाल पैदा होता है कि किताब तो सबके लिए हिदायत होनी चाहिए, मुत्तकीन के लिए हिदायत है, तो फिर ये आलमी किताब कैसे हो गई? तो फिर इसका माना और इस पर जो तबसरा है वो रूहुल मानी तफसीर कबीर में सफ़ा नंबर 344 है और जिल्द नंबर 11 है। उसमें वो बयान फरमाते हैं कि मुत्तकीन से जो मुराद है वो अल मुनीबीन इलल्लाहिल्लज़ीना यत्तकून ज़िद्दा व यजतनिबून अल इनादा, यानी मुत्तकीन हुदल लिल मुत्तकीन ए लिल मुनीबीन, हिदायत उनको मिलती है जो इनाबत रखते हैं, रुजू रखते हैं, जो ज़िद से बचते हैं, इनाद से बचते हैं। अल्लाह उनको हिदायत नसीब करता है। और ज़ाहिर बात है जिस बंदे के अंदर ज़िद आ जाए, आप दुनियावी मामलात में देख लें कि जो बंदा ज़िद पे आ जाए फिर वो बात नहीं समझ सकता है। तो हिदायत तो दुनिया का सबसे आला ख़जाना है, सबसे आला चीज़ है। ज़िद्दी बंदे को ये कैसे नसीब हो सकती है? और इस पर कुरान की आयात दाल भी हैं, दलील भी हैं। वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब व यहदी इलैहि मन युनीब, और इसी तरीके से व यहदी इलैहि मन अनाबा। ये सारी दलीलें हैं इस बात की कि अल्लाह ताला ने ये जो हिदायत रखी है लिल मुत्तकीन लिल मुनीबीन, बारिश बरस रही हो और आप उसे अपने बर्तन में बंद करना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो बर्तन है उसका मुंह सीधा होना चाहिए। अगर बर्तन का मुंह उल्टा हो गया और उल्टा करके उसे आप अपने सेहन में या मकान की छत पर रखेंगे तो बारिश का एक कतरा भी नहीं जाएगा। बारिश का कतरा, बारिश वाली रहमत बर्तन में तब आती है जब बर्तन का मुंह सीधा रखा जाएगा। इसी तरह हिदायत भी उस बंदे को मिलती है जो अपने दिल वाला बर्तन सीधा रखता है, जो अल्लाह से मांगता है, या अल्लाह गुमराही का दौर है, फितने का दौर है, मैं हिदायत हासिल करना चाहता हूँ। और फिर कुरान कहता है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी तरफ आने की कोशिश करता है हम उसके लिए हिदायत के सारे दरवाज़े खोल देते हैं और उसे बुलाते हैं कि जिस दरवाज़े से तेरी मर्ज़ी आ जा। तो सूरत बकरा की पहली आयत पर हमने चंद मारूज़ात आपकी गोश गुजार कर दी हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।